السلام علیکم جی. آج سب سے پہلے اس خبر کی تردید یا تصحیح جاری کرنی ہے. گزشتہ ولاگ کے اندر ہمارے یہ منہ سے نکلا اور چونکہ اظہار سوشل میڈیا کے اوپر بھی تھا، ایک دو دوستوں سے ڈسکس بھی کیا اور میں خود بھی اس کے بارے میں تذبذب کا شکار تھا، لیکن بہرحال میں نے تذبذب کے ساتھ ہی وہ بیان کیا تھا. لیکن جو تھا وہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ شاید وہ جو ہیں ارشد شریف صاحب جو کہ پاکستان سے چلے گئے ہیں کیونکہ ان کے خلاف کچھ کیسز وغیرہ تھے یا وہ کسی ایف آئی آر میں نامزد تھے، وہ بھی ہیں. سلمان اقبال بھی ہیں اور بھی ایک دو لوگ جو ہیں ان کے وہ اس وقت اس جگہ کے اوپر ہیں. تو اپنا اس کے حوالے سے ارشد شریف صاحب کے عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ کسی ریلیشن کے حوالے سے کوئی الفاظ ہمارے منہ سے نکلے. عرفان صدیقی صاحب اساتذہ میں شامل ہیں. ہی واز ویری کائنڈ. انہوں نے کال کیا اور اس بات کی تصحیح کی کہ ان سے ان کا ارشد شریف سے عرفان صدیقی صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات ونس فار آل کلیئر ہونی چاہیے. میں ان کی دل آزاری کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اب آ جائیے، عرفان صدیقی صاحب بھی سنیں لندن ہی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال میں نے ان سے صرف یہ گلہ وصول کیا. مجھے یاد آیا، میں نے ان کا جو تھا وہ مجھے یاد آیا کہ گھر میں اگر آپ کام ٹھیک کر رہے ہوں تو بزرگوں کی طرف سے کبھی شاباش کی آواز نہیں آئے گی، حالانکہ سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ، لیکن یہاں پہ غلطی ہو جائے نا وہاں پہ ڈانٹ ضرور پڑے گی. ٹھیک ہے، یا وہ یہ ہمارے روایتی جو بزرگ ہیں پرانے ان کا ہے. وہ انہوں نے مجھے قطعاً نہیں ڈانٹا. عرفان صدیقی صاحب نے اگر وہ ڈانٹ بھی لیتے تو وہ اس منصب پہ فائز ہیں کہ ہم اس کو اپنی تصحیح سمجھتے، لیکن اتنے شفیق انداز کے اندر انہوں نے بات کی کہ میں تو شرمندہ ہی ہوئی جا رہا ہوتا کہ یار مجھے صدیقی صاحب واز جسٹ اے کال اوے، اور میں اگر ان کو کال کر کے پوچھ لیتا اس حوالے سے اور ان افواہوں کو کے اندر نہ میں بہہ جاتا تو زیادہ مناسب تھا. بہرحال یہ جرنلزم ہے، روزانہ آپ کے سامنے حاضر ہو کے کچھ نہ کچھ بیان کرنا ہوتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے جی. تو امید ہے کہ عرفان صدیقی صاحب اس کو بڑے دل کے ساتھ قبول فرمائیں گے. خبر آج کی سب سے بڑی یہ ہے کہ شہباز گل صاحب جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیے گئے ہیں. اڈیالہ جیل میں دوسروں کو بند کرنے والے صاحب جو ہیں وہ جیل چلے گئے ہیں، اور اب تک کی اطلاع کے مطابق تو ان کی بیل اپلیکیشن جو ہے، کیونکہ براہ راست بیل نہیں ہوتی، براہ راست تو کویشمنٹ فائل ہو سکتی ہے، اب ان کی بیل کے لیے باقاعدہ اپلیکیشن سبمٹ ہوگی. اور جس طرح کا رویہ جو ہے عدالتوں کا پی ٹی آئی کے ساتھ رہا ہے، اور بقول ہمارے محبی گوہر بٹ کے، فہیم گوہر بٹ صاحب کے ہیں وہ سیاستوں والے، ان کے بقول کے لگتا یہ ہے کہ واٹس ایپ کے نمبر دوبارہ کھل گئے ہیں. تو ادروائز کہ بھئی نہ تو اس بندے کا موبائل برآمد ہوا جو کہ انویسٹیگیشن ایجنسی نے کرنا تھا، نہ جو تھا وہ باقی جو چیزیں اس سے برآمد کرنی تھیں وہ ہوئیں، اور جج صاحب نے جو ہے فردر ریمانڈ لینے سے انکار کر دیا، فزیکل ریمانڈ لینے سے، اور جوڈیشل ریمانڈ پہ ان کو جیل بھیج دیا. اب وہ پولیس کی کسٹڈی سے چلے گئے. جوڈیشل ریمانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ بندہ عدالت کی اپنی تحویل میں آ گیا ہے اور عدالت اس کو جیل میں رکھ دیتی ہے اتنے عرصے کے لیے جب تک کہ اس کی ضمانت نہ ہو جائے. اب کوئی بھی مجسٹریٹ اس کی ضمانت لے لے گا، اور بقول گوہر بٹ صاحب کے کہ اب وہ زیادہ شدت کے ساتھ جو ہے وہ پٹائی کرے گا. کل میں اسلام آباد میں تھا اور میں نے اسلام آباد میں ایک دو اصحاب سے اس موضوع کے اوپر گفتگو ہوئی. پی ایم ایل این کے ایک صاحب سے جو گفتگو ہوئی اور براہ راست ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے اب واٹس ایپ بھی غیر محفوظ ہو گیا ہے، سرکار اس کی ریکارڈنگ بھی حاصل کر سکتی ہے. تو جب ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا کہ ہم نے جو مقاصد حاصل کرنے تھے اس سے کر لیے. آپ نے بوسٹر مار دیا شہباز گل کو، اب وہ ننگی گالیاں ہی کڈے گا آپ کو. ٹھیک ہے، میں نے جب ان سے عرض کیا انہوں نے کہا نہیں، وہ جس تک یہ ہیٹ پہنچانی تھی اس تک ہیٹ پہنچ گئی ہے، اور اب آپ دیکھیے گا کہ اس کا اور اس کے قائد کی جو تماشا ہم نے، مطلب جو ہم نے مقاصد طے کیے ہوئے تھے وہ ہم نے کر لیے ہیں. یعنی اتنے ماٹھے وکیل. کل انہوں نے مجھے بتا دیا تھا جمعرات کے رات شام کو کہ کل بیل ہو جائے، جوڈیشل ہو جائے گا کل.
تو آج ان کے کہے کہ عین مطابق میں نے کہا یار ابھی تو کوئی چیز برآمد ہی نہیں ہوئی اس سے، تو کیس پھر کاہے کا بنائیں گے آپ؟ انہوں نے کہا کہ کیس کس نے بنانا تھا، آگے جس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑے والے، تو وہ کیا بنانا تھا، بس میرا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے جو مقاصد حاصل کرنا تھے وہ قیادت نے کر لیے ہیں، تو بھائی اب ہم اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جب اتنی نفس مطمئنہ قسم کی قیادت جو ہے پی ٹی آئی کی اور پی ایم ایل این کی، وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کو جو پیغام ہم نے دینا تھا وہ دے لیا ہے اور اس کے رویے کے اندر بڑی واضح تبدیلی آ گئی ہے، تو اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ اور میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے لڑنا جی سیاسی جنگ انہوں نے لڑنی ہے۔ تو خیر اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی خبر پھوٹی، اور وہ خبر یہ تھی کہ ایک پی آر ایجنسی ہائر کی ہے، لابنگ فرم نہیں ہے یہ، پی ایم ایل پہلے یہ خبر پھوڑی گئی تھی کہ یہ لابنگ فرم ہے، لابنگ فرم اور ہوتی ہے، لابنگ فرم ڈپلومیٹک سرکل کے اندر اس پارٹی کے لیے، اس گروپ کے لیے، اس کمپنی کے لیے اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کرتی ہے، مختلف جو وہاں کے جو پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں، سینیٹرز اور کانگریس کے ممبران، ان کو ٹیم کرتی ہے، نرم کرتی ہے، پولا کرتی ہے، جس طرح عام پولا نہیں کیا جاتا اس طرح پولا کرتی ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے وزٹس کا اہتمام کرتی ہے، لابنگ فرم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ میڈیا کے اندر بھی آرٹیکل چھپواتے ہیں، پی آر لابنگ کا حصہ ہوتا ہے لیکن پی آر لابنگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ پی آر لابنگ کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، یہ کہتے ہیں جی پبلک ریلیشننگ، اب پتہ نہیں کون سی پبلک ہے امریکہ کے اندر جس سے تعلقات جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں، اور اس کے لیے $25,000 مہینے کے اوپر پی ٹی آئی نے ایک کمپنی ہائر کی ہے، اس کا نام اور وہ سارا لیٹر جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر گھوم رہا ہے جی، اور اب دیکھیں یہ جو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک وہ آپ کو پتہ ہے نا وہ پکڑا گیا ہوا ہے، وہ ایک ٹرسٹ کہہ رہا ہوں، ٹرسٹ پکڑا گیا ہوا ہے، اور ٹرسٹ جو ہے وہ اس کے اوپر یہ کرتے کیا واردات کیا ہے پی ٹی آئی کی کہ یہ وہاں پہ کمپنی بناتے ہیں، اس کو چیریٹی کے اندر رجسٹر کرواتے ہیں، پھر اس سے پیسے وصول کرتے ہیں، وہ پیسے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور وہ کمپنی اسی سال بند ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پہ کچھ ایسی بھی کمپنیاں ہیں جن کے اندر انہوں نے ایسے لوگ شامل کر لیے عمران خان اور جمائمہ خان کے علاوہ کہ جنہوں نے کہا کہ استعمال کارڈ ٹھیک ہے۔ اب ان کے خلاف یہ عدالتیں چڑھے ہوئے ہیں اور ایف بی آئی کی تاریخیں بھگت رہے ہیں، تو اب انہوں نے کافی امیج خراب ہو گیا نا، تو اس کے لیے پھر پی آر فرم جو ہے وہ ہائر کی ہے۔ فواد چودھری کا کہنا جی کہ وہ وہاں پہ جو انٹرویوز ہوتے ہیں ان کے لیے جناب پی ٹی آئی کے حامی لوگوں کو بلانے کے لیے یہ ساری یہ تو ایک چھوٹی سی ایڈ ایجنسی، پی آر ایجنسی کا کام ہوتا ہے بھائیا، اتنے $25,000 بہت بڑی رقم ہے یار، اس سٹینڈرڈ سے بھی اچھی بڑی رقم ہے، تو اس لیے وہ جناب انہوں نے ہائر کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ بیسیکلی اس سے پہلے وہ خبر آئی جس کو پی ٹی آئی نے ڈینائی کر دیا کہ جب امریکی سفیر پشاور کے چیف منسٹر سے ملے، کے پی کے چیف منسٹر سے ملے، پشاور دا ہی چیف منسٹر ہویا نا طالبان کے آنے کے بعد، ان کے مالکوں نے طالبان کو لا کے وہاں پہ بٹھا دیا نا، کی کہہ بیٹھا چلو، تو وہ بٹھا دیا نا ان کو، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم نے آپ کو اشاروں کنایوں میں بتایا تھا کہ کچھ لوگوں کو پریزیڈنشل پارڈن مل رہی ہے طالبان کے کچھ لوگوں کو، اور کچھ لوگوں کو جناب خون بہا ادا کیا جا رہا ہے، تو پھر ڈالر کا ریٹ اوپر گیا نا جی، وہ ڈالر آنے تھے نا جی، پھر دیکھیں نا یار غریب لوگ ہیں، 180 کا ڈالر جو تھا تو $1 باہر سے آتا تو 180 روپے ملنے تھے، جب 242 کے ڈالر پہ $1 باہر سے آئے گا تو 242 ملیں گے، تو وہ پھر اماؤنٹ ٹرانسفر ہو گئی، اب پیسے اب ڈالر واپس جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے قومی خزانے کے اندر $1 نہیں آیا ابھی تک، اور 214 پہ آ گیا ہے ڈالر انٹر بینک کے اندر۔ مزہ آیا اس گال کا بھئی، اگر ڈالر کا انفلو ہوتا تو ہم کہتے کہ ہاں واقعی انٹر بینک مارکیٹ کے اندر ڈالر کا انفلو ہو گیا ہے، لیکن آ گیا ہے۔ اب میں کیا کروں، اب سارے اشارے کنائے گھوم گھام کے ادھر جا رہے ہیں کہ کسی کے کوئی ڈالر باہر سے آئے ہیں 242 کے اوپر، 240 کے اوپر، 238 کے اوپر،
اس کے بعد جب وہ مکمل ہو گئی یہ ٹرانزیکشن تو ریٹ واپس آنا شروع ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں 180 اور 190 کے اوپر ہوگا. تھوڑی کو بہت سمجھا کریں کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت. دوست احباب کا خیال یہ ہے کہ اس وقت چلیں وہ پھر ہم اگلے ولاگ کے اندر بات کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.